نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، گزشتہ دو درس بھی انہی تین آیات کے متعلق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39. فتلقى آدم من ربه، پس آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے اللہ تعالیٰ سے. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا رحمت کے ساتھ. انہ هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا جميعا، اللہ نے حکم دیا کہ اتر جاؤ سارے کے سارے. فإما يأتينكم مني هدى، میرے پاس میری طرف سے آپ کے پاس جو ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا، جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا. فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس لیے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ہندوستان کی سرزمین پہ اتارا گیا اور جدہ یہ حضرت حوا کو وہاں اتارا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کام کیا کرتے تھے؟ جب زمین میں نازل ہوئے اترے تو یہ کپڑے بننے کا کام کرتے تھے. اشرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ساری چیزیں زمین میں پہلے پیدا کی. سونا اور چاندی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بعد اوپر سے نازل فرمایا. اس سے آدم علیہ السلام نے یہ سونے کے سکے بنائے، اشرفیاں، یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام نے بنائی. ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام مویشی پالتے تھے، گلہ باندھتے. موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بہنا بناتے تھے. سلیمان علیہ السلام زمین کی سلطنت بادشاہ ہونے کے باوجود زنبیلے بنا کے، ٹوکریاں بنا کے گزارا کرتے تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو وہ بہت نادم ہوئے. انہوں نے عرش پر نگاہ کی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ شخصیت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے. تو انہوں نے دعا کی اسألک بحق محمد الا غفرت لی، اے اللہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے. اگرچہ اس روایت کو بعض نے ضعیف لکھا ہے، بعض نے موضوع لکھا ہے، لیکن چونکہ یہ تشریح کے لیے ساتھ علماء بیان کر دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرانی ابو نعیم ابن اساکر کی یہ روایت، ابو نعیم اور حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے اور جنت میں اعزازاً ان کی کنیت ابو محمد ہوگی. یعنی اور دنیا جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی سوائے آدم علیہ السلام کی. کسی کو کنیت کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا سوائے آدم علیہ السلام کو. ان کو اعزازاً اور توقیراً باپ ہونے کی حیثیت سے ابو محمد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی جس نے گناہ کی اور پھر توبہ کی تو ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے گناہ کی ہی نہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے توبہ کے بدلے صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو قد بدلت سیئاتکم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ پاک. یعنی گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. لیکن توبہ کی 3 شرطیں ہیں، علماء نے لکھے 3 چیزیں: علم، حال جس کو ندامت کہتے ہیں، اور عمل. علم یعنی گناہ کا علم ہو کہ یہ چیز اللہ سے دور کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، یہ چیز مجھے جہنم میں لے جائے گی. جب اس چیز کا علم ہوگا تب ہی توبہ کرے گا نا. اگر ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو توبہ کس چیز کی، اس کو شرمندگی کس چیز کی. جب علم ہو جائے گا کہ یہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جہنم کی ہمیشگی ملے گی، پھر ہی وہ گناہ چھوڑے گا. اور جو ایک اسی طرح علماء نے لکھا ہے جب وہ ایسے چھوڑے گا تو پھر یہ تو نہیں کہ ایک گناہ چھوڑ دے دوسرا کر لے، پھر وہ تمام گناہ چھوڑ دے گا. جب گناہ کا علم ہوگا کہ گناہ ہے کیا تو پھر اس قبیل کی ساری چیزیں چھوڑ دے گا.
اب کوئی آگ سے جل جائے تو وہ ایسے تو نہیں کہ وہ چولہے کی آگ کو چھوڑ دے, وہ تنور کی آگ سے بچ جائے, اور وہ گیس کی آگ, وہ بھٹے کی آگ, وہ بڑی چیخا جو بڑی آگ ہے اس سے نہ بچے, یہ تو نہیں ہو سکتا. یا بڑی آگ سے بچے, یہ چھوٹی آگ سے نہ بچے. وہ سمجھتا ہے جو آگ سے جلا ہے کہ یہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو, یہ تمام جلا دینے والی ہے, نقصان والی ہے. اسی طرح جب گناہ کا علم ہوگا تو پھر تمام گناہ چھوڑ دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بدکاری چھوڑے, چوری چھوڑے, جھوٹ نہ چھوڑے, نماز پڑھنا نہ چھوڑے, یعنی نماز پڑھنی شروع کر دے, نماز چھوڑنا بند کر دے. تو یہ جب گناہ کا علم ہوگا تو پھر تمام گناہ چھوڑے گا. اور پھر اس جب گناہ کا علم ہوگا کہ میں یہ کر رہا ہوں, پھر اس پر جو کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کو حالت کہتی ہیں کہ پھر ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے قصور کر لیا, میں نے غلطی کر لی. اس کا نام توبہ ہے, توبہ ندامتن, اس کا نام توبہ ہے. اور عمل, پھر اس کے بعد آگے عمل ہے, عزم کا نام ہے عمل, کہ یا اللہ جو پیچھے کیا اس پہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا اور آئندہ نہیں کروں گا. یہ تین چیزوں کا نام توبہ ہے. یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو توبہ ہے, ورنہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. گناہ کا علم ہونا, اس پر ندامت ہونا, اور اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.